پارہ نمبر 3 رکو نمبر 3 آیت نمبر 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ الذين ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا پھر نہیں لاتے اس کے پیچھے جس کو انہوں نے خرچ کیا، احسان ولا اذن اور نہ ہی کوئی تکلیف، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہیں کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ایک بھلی بات کہنا، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ بہتر ہے ایسے صدقہ سے، یتبعها اذی جس کے بعد تکلیف دی جائے، واللہ غنی حلیم اور اللہ غنی ہے بردبار ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں آیت مبارکہ کی تفسیر ذکر کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کا انعام ذکر کیا تھا اور بتایا تھا جو 1 پیسہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے، پھر وہ 100 سٹے اگائے، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوں، گویا ایک دانے کے بدلے جس طرح 700 دانے زمین اگا کر دیتی ہے، اللہ کے راستے میں 1 پیسہ خرچ کرنے سے 700 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ اجر ملنے کی اور صدقہ کے قبول ہونے کی 2 شرطیں اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ذکر کی۔ پہلی شرط کہ کوئی بھی شخص اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے نا، مال خرچ کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، جس کو صدقہ دیا اس کے اوپر احسان نہ جتلائے۔ کبھی اس کے اوپر کوئی وقت ہے یا محفل میں بیٹھ کے یا اس کے اوپر احسان باندھنا، ہم نے آپ کا اتنا تعاون کیا، ہم آپ کو یوں دیتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کو اتنا کھلاتے ہیں، اتنے کپڑے دیتے ہیں، اتنا پیسہ دیتے ہیں، یہ احسان نہیں جتلانا۔ جس نے احسان جتلایا اس نے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو اجر کا معاملہ اور ثواب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر بندے کے اوپر احسان جتلانا یہ بندگی نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ پہلی شرط لا یتبعون ما انفقوا منا، احسان نہ جتلاتا ہو، ولا اذن اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ دیتا ہو جس کو مال خرچ کیا۔ تکلیف دینا کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی لینے کے لیے آئے نا، اس کو خام خواہ ویٹ کروانا، اسے کہیں جی باہر بیٹھ جائے، انتظار کرے میں آتا ہوں۔ کوئی کام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر آفس سے نہیں نکلنا، کمرے سے نہیں نکلنا، اس کو بیٹھک میں بٹھا دینا، خود دوسرے کمرے میں بیٹھنا، 15-20 منٹ گھنٹہ انتظار کروانا، پھر جا کے او ہو یار مجھے نا بڑا کام تھا، میں بڑا بزی تھا تو اب آ گیا ہوں، تو فرمائیے کیسے تشریف لائیں آپ؟ اب وہ بتائے جی میں تو فلاں کام کے لیے آیا، اچھا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، انتظار تو نہیں کرواتے ہیں، لینے والا جب آیا تو اس کے آنے کے بعد چہرے کے اوپر شکن ڈال لینا، چہرے سے ایسے ظاہر کرنا کہ مجھے تیرے آنے کی ناگواری ہوئی ہے۔ اب جب ناگواری کے اثرات ظاہر کرے گا تو پھر بعد میں دے بھی دے گا، سارا کچھ کر دے گا، دینے کے بعد اللہ کے راستے اب یہ دے تو دیا ہے، لیکن آپ کی چہرے کی ناگواری سے اس سائل کے دل پہ زد تو پڑی ہے، اس کو تکلیف تو پہنچی ہے، تو ایسی تکلیف پہنچنے والا یہ اپنا صدقہ ضائع کیا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں یوم لا یحمی جو بندے
اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں نا، مال دینے کے بعد اللہ رب العزت یہی مال کل قیامت والے دن خوب تپائیں گے، اور تپانے کے بعد ایسے شخص کے چہرے کے اوپر داغ لگائیں گے، اس کے ذریعے سے داغیں گے جس نے سائل کو دے کر اپنے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات ظاہر کیے۔ تو یہ تکلیف کی بات، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، جو نہ تکلیف دیتا ہو اور نہ ہی احسان جتلاتا ہو۔ بعض لوگ سائل کو دیں گے، سائل کو دینے کے بعد ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے مانگنے کا، تم کما نہیں سکتے ہو، ہٹے کٹے ہو، تمہیں کمانے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، جاؤ جا کے کہیں پہ کام کر لو، مانگنے کی عادت بنائی ہوئی ہے، آ جاتے ہو مانگنے میں پتہ نہیں۔ اب یہ باتیں بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ اس کو دے بھی دیں گے۔ اب وہ دینے اور باتیں کرنا یہ آپ کا کسی فائدے میں نہیں گیا ہے، آپ نے باتیں کر کے اس کا دل بھی دکھا دیا اور ساتھ دے کے اس کا تعاون بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو کوئی اجر نہیں ملنا ہے۔ اجر ملنے کے لیے دو شرطیں، لا یتبعون ما انفقوا من ولا اذن، نہ احسان جتلا اور نہ تکلیف دے۔ جب یہ معاملہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ جیسے انسان اپنا قیمتی خزانہ بہترین لاکر میں رکھتا ہے، کسی خزانے کو چھپا کے اٹھا کے کسی بینک کے اندر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا خزانہ میرے بینک میں میرے لاک کے اندر موجود ہے، میں جب چاہوں گا جا کے نکال لوں گا، میں چیک لکھ کے کسی کو بھی بھیجوں گا اس کو بھی مل جائے گا، میں جو بھی کروں میرا مال موجود ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ایسے ہی محفوظ ہے، یہ جب آئیں گے تو ان کی منی، ان کا اکاؤنٹ، ان کا قیامت کے بازار کے اندر کھل جائے گا، یہ اپنے پیسے سے وہاں کے بازار میں جو مرضی کرے، اپنے نام اعمال سے جس طرح مرضی مزے اٹھائے۔ پھر دوسری بڑی مزے کی بات اللہ نے بیان فرمائی، دنیا کے اندر کسی کے پاس دنیا کی کرنسی زیادہ ہو جائے نا، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے، اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میرا پیسہ لوٹ نہ لیا جائے، ڈاکو نہ پڑ جائیں، میرا نقصان نہ ہو جائے، میرا کاروبار نہ برباد ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی کرنسی جو نیکیوں کی صورت میں آپ نے جمع کرا کے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کی ہے نا، جو اپنا اجر محفوظ کیا ہے، کل جب آپ کو ملے گا نا آنکھ بند ہونے کے بعد، اس اجر کے ملنے کا سب سے بڑا فائدہ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا، پریشانی ہوگی نہیں کہ کوئی میرا پیسہ لوٹ لے گا، کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا، ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ آپ نے مال کا صدقہ کیا، مال تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ دوسری بات یہاں دوسری آیت میں فرمایا قول معروف ومغفرۃ، دو باتیں۔ پہلی بات بھلی بات کسی کو کہہ دینا، اچھی بات کسی کو کہہ دینا، کسی کے دل میں امید پیدا کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، کسی کو حوصلہ دے دینا، یہ اچھی بات کرنا۔ اور اگر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا ہے، مغفرۃ، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا۔ یہ دو کام، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، لیکن یہ دو کام تو آپ کر سکتے ہیں نا، زبان سے کسی کو اچھی بات کہہ دینا، سمجھا دینا، سکھا دینا، یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو معاف کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کام خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے لاکھ گنا بہتر ہے جو آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے تکلیف دیتے ہو۔ جو پیسہ دے کے تکلیف دیتے ہو نا، اس سے لاکھ درجے بہتر ہے آپ صرف زبان سے اچھی بات کہہ دیں، یا آپ کو کوئی تکلیف دیتا اس کو معاف کر دیں، اس پہ آپ کو بہت زیادہ اجر مل جانا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ رب العزت کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑا مالدار ہے۔ یہ جملہ کیوں بیان فرمایا؟ پیچھے 3 آیتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی، شاید کوئی ان آیتوں کو سن کے، ان آیتوں کو پڑھ کے یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، نعوذ باللہ میرا رب فقیر ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے میرے پاس مال زیادہ ہے، اللہ تو نعوذ باللہ منگتا ہے، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذہن میں بھی نہ کبھی لانا، واللہ غنی، تمہارا رب بہت مالدار ہے، حلیم، اگر تمہارے دل میں ایسی بات آ بھی رہی ہے نا، پھر وہ رب